محترم خواتین و حضرات، بغداد میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا، یعنی وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ نال بناتے ہوئے تپتی بھٹی میں سرخ شولوں کے اندر لوہے کو رکھتا اور پھر آگ میں سے لوہا نکالتے ہوئے کسی اوزار کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے تپتے ہوئے شولوں سے لوہے کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل تجویز کرتا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر اس کو دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کسی دوسرے شہر کا آدمی آیا۔ جب اس نے یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ آگ کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس آدمی نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ آدمی کے اصرار کرنے پر نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ دونوں مر گئے، اور وہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پالی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے پانی لا کر اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ میں نے اس سے کہا، تم شام کو میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کیں۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت مایوس، قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا، ایسا موقع مجھے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا، میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ رہے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں گی تو مردوں کی طرح ہو جاؤں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو اور میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور میں لوہا گرم کر رہا تھا۔
میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا، اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی۔ تب سے لے کر اب تک اس دہکتی ہوئی آگ کو میں آگ نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں سے جو چاہوں بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی نیک اعمال کرنے اور برائی کا اختیار رکھتے ہوئے بھی اللہ کے خوف سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی سبق آموز لگی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی نیو کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔